بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے زیادہ بے حیا قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے، خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بدمعامل تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسی ہوا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفنا کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا کر رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اسی باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اغلیانہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کی اس گناہگار عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم امحق لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اسے قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ بدنصیب بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح بلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل، فحاشی اور بدکاری کی باوجود ڈیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا اگر انہیں کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلا تھا۔ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر دو نوجوان لڑکے مہمان ٹھہری ہوئی ہے۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری لڑکیاں ہے یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہیں کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور جو ہمارے اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعال بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام
کی قوم ان کے گھر کے طرف دوڑتی ہوئی آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کی گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیواروں پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہوئی یوں فرمایا: اے لوط، ہم تمہارے رب کی بھیجی ہوئی فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلی جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے موڑ کر نہیں دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے فر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصیرت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل پڑے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی۔ لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنی بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کی کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اسی بستی کو زمین پر دے مارا گیا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر فاش فاش ہو جاتے۔ صبح سویرا شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قومی لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کی پانی سے ریتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڑھ سے اینی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کی بت ابھی تک بحری مردار کے پاس موجود ہے، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کچھ علاقے بھی اس گناہ اور بیماری کی لپیٹ میں ہے، جن میں ایک شہر تونسا شریف کے نام سے
سرپرست ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ اس طرح کے پاس منظر میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ جب آپ کے بچے سن بلوغت مطلب 10 سے 15 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہو تو ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں اگر بچہ اس غلط عادت میں مبتلا ہو جائے تو ساری عمر اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لہٰذا اپنے بچوں پر خاص توجہ دے۔ وہ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، نظر میں رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔